بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک گاؤں کے کنویں پر عجیب ماجرا ہوا۔ جو ڈھول بھی کنویں میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا، جب کہ رسی واپس آ جاتی۔ سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن ہے جو یہ حرکت کرتا ہے۔ آخر اعلان کیا گیا، جو بندہ اس راز کا پتہ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ گاؤں والوں کی مصیبت کے ازالے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہے، مگر ایک شرط پر۔ شرط یہ کہ میں کنویں میں اسی صورت اتروں گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو۔ اس کے بھائی کو بلایا گیا، وہ رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بیٹھ کر اس بندے کو کنویں میں اتار دیا گیا۔ اس کنویں نے دیکھا، کنویں میں ایک مچدر قسم کا بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراً رسی کھول دیتا ہے۔ اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اس میں گڑ مل گیا۔ اس نے وہ گڑ اس بندر کو دیا تو بندر اس سے مانوس ہو گیا۔ بندے نے اس بندر کو کندھے پر بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے رسہ ہلایا۔ گاؤں والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا اور یوں ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا۔ وہ لوگ بندر کو دیکھ کر دہشت زد ہو گئے کہ کوئی عفریت ہے جس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑھ آیا ہے۔ وہ سب رسہ چھوڑ کر سر پٹ بھاگ گئے، مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا اور کنارے تک پہنچ گیا۔ کنویں سے نکل کر اس بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارستائی بتائی۔ پھر کہا، میں نے اسی لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی، اگر میرے ساتھ کنویں میں کوئی انہونی ہو تو سب بھاگ نکلو گے، جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے رکھے گی۔ یاد رکھیں، کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں اور ان کی قدر کریں۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہروان کے لیے ایک گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے۔ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش ہو گیا۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، اچھا، اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے؟ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں۔ علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ 2 بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو۔ اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا، ایک عورت کہتی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری، دوسری کہتی نہیں، لڑکا میرا اور لڑکی تمہاری۔ لوگوں نے جب ان کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا، آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت علی کو بلایا جائے، وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت علی آئے تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی کو بتایا تو مولا علی نے فرمایا، ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ۔ جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو مولا علی نے فرمایا، ایک میزان لایا جائے۔ جب میزان لایا گیا تو مولا علی نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا اور ایک کا زیادہ۔ مولا علی نے فرمایا،
جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا یا علی، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا؟ مولا علی نے فرمایا قرآن سے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگے کہاں لکھا ہے دودھ والا قصہ۔ رات بھر لوگوں نے قرآن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ جب کسی کو کچھ نہ ملا صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور مولا علی مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا یا علی، آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا، مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مولا علی نے فرمایا قرآن میں تم نے وہ آیات نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے؟ سب نے کہا ہاں یہ آیات تو ہے۔ مولا علی نے فرمایا اسی آیات سے ہی تو میں نے فیصلہ کیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ کے دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ غالباً اس ناگ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو، تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں، ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں۔